جی السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن سے دوست پرنس کے حوالے سے میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ پرنس کدھر ہے۔ دوستو سارے بریڈر ادھر ہیں، وہ سامنے گھوم رہا ہے پرنس۔ ابھی میں نے باہر نکالا ہے، مادی اس کے ساتھ ایک کڑک ہو گئی ہے۔ بریڈر سارے ادھر ہیں یار، لیکن اصل میں آپ کو پتہ یہ سیزن چل رہا ہے چوزوں کا، تو ابھی سارا دھیان، ساری توجہ چوزوں پہ ہوتی ہے۔ اور آتا ہوں تو جتنا ٹائم فارم پہ گزرتا ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوزوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بریڈرز کو ایک نظر روز چیک کرتا ہوں۔ بریڈرز کو دوستو اس لیے چیک کرتا ہوں کہ بریڈرز کو چیک کیے بغیر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ کوئی مرغ ڈھیلا ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی گرمی لگ گئی ہو سکتا ہے کسی کو بخار آیا ہو، مچھر نے کاٹا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پر ان کو تھوڑا ٹائم دیکھنا کرنا، اور اس کے بعد پھر زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ آج کل چوزوں کے پاس گزرتا ہے، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے، یہ اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جتنا ٹائم آپ ان کے پاس بیٹھے رہیں آپ بور نہیں ہوتے۔ پورا دن آپ ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، یہ آپ کو بور نہیں ہونے دیتے۔ یہ نئی سے نئی شرارت، نئی سے نئی مستی، نئے سے نیا پنگا انہوں نے نکالا ہوا ہوتا ہے اور ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب بچے ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی کمال کے پل رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت پریل، اور ایک دوسرے کے پر بھی نہیں کھا رہے، اور بہت پیاری گروتھ کر رہے ہیں اور بڑے پرسکون سے۔ تو ان سارے معاملات میں یار پھر آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح بچے نکلے ہوئے ہوں اتنے پیارے، تو آپ کیا کریں گے؟ آف کورس آپ بچوں کو زیادہ ٹائم دیں گے، بریڈرز پہ آپ کا تھوڑا دھیان کم جائے گا۔ تو یہی ریزن ہے دوستو جس کی وجہ سے آپ کا بھائی بھی تھوڑا سا آج کل آپ کو چوچے زیادہ دکھاتا ہے اور بریڈر کم دکھاتا ہے۔ اور بریڈر ویسے بھی دکھانے کا جو شو کروانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ سردیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب مرغے باہر کے موسم میں صحیح پریل ہوتے ہیں نا، وہ ٹائم ہوتا ہے مرغے دکھانے کا۔ یہ ٹائم ہوتا ہے چوچے اور بریڈ دیکھنے کا۔ اس موسم میں آپ بریڈ دیکھا کریں اور چوچے دیکھا کریں اور چس لیا کریں، ٹھیک ہے۔ پتے میں نے ڈالے ہیں، 2-4 کھا گئے ہیں فوراً، رجے میں حالانکہ لیکن پھر بھی کھا گئے ہیں، تو یہ اچھے ہاضمے کی علامت ہے۔ باقی آپ سنائیں کیا کوئی تیاریاں ہیں عید کی؟ میں کل گیا تھا منڈی جانور لینے کے لیے، اور باٹا منڈی کی تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ جو وپاری ہیں وہ کم سے کم 80,000 سے 1,00,000 روپیہ اوپر ہیں، یعنی جتنے کا جانور بنتا ہے اس سے ہر بندہ 70-80,000 60,000 کم سے کم اوپر چل رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جانور لیا جائے۔ شاید ہو سکتا ہے وپاری بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، ریزن یہ ہے کہ خرچے ان کو پڑ جاتے ہیں۔ اب میں نے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں گپ شپ میں انٹرویو بھی کر لیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کب سے آئے ہوئے ہیں، کتنے بندے آئے ہیں، تو وہ سارے خرچے مرچے ملا کے خرچے بھی ان کے کافی ہیں۔ ظاہر منڈیوں کے بھی ان کے خرچے ہوتے ہیں، ہر چیز، پھر ان کی جو سونے جاگنے کی روٹین ہے، بڑا ٹف ہو جاتا ہے کام۔ اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہے، بس کوشش یہ کرنی چاہیے۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، لوگ جانور لیتے ہیں تو یہ دیکھ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر گوشت کتنا ہے، پیسوں کے ساتھ گوشت کو تول رہے ہوتے ہیں یا حساب لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تک تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا سسٹم اور سنت ابراہیمی مان کر سمجھ کر، اور دل کی گہرائیوں سے ایک عظمت کو مان کر، ایک کام کی گریٹنس کو مان کر جو ہے وہ اللہ کے خوف میں اور اللہ کے نبی کی سنت کو مان کر جو ہے اس عمل کو ادا کرنا، اس عمل کو کرنا، یہ اس عمل کی اصل روح ہے میرے نزدیک۔ اب منڈیوں کے اندر ہم جو صورتحال، کل بھی ہم گئے، ہم جو دیکھ رہے تھے، تو ہمارے جو بھائی خریداریاں کر رہے اور دیکھ رہے، اور تو معاملہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا گوشت ہو سی، کتنے مان ہو سی، کتنے بھائی گوشت، اس میں سے جانور قربانی اس طریقے سے یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ آپ کو جو جانور پسند آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو جو رکھا ہے وہ یوں رکھا ہے کہ انسان اپنی محبوب اور اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے۔
وہ چیز اللہ کی راہ میں دے جو اس کو پسند ہے۔ اسی لیے جانور کو پال کر اپنے گھر میں رکھ کے قربان کرنا زیادہ افضل ہے خرید کر قربان کرنے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ خرید کر بھی قربان کرنے میں وہ جانور کہ جو آپ کو پیارا لگا ہے، جو آپ کے دل کے قریب آیا ہے، جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے اور آپ اس کو پیارا اور خوبصورت اور اچھا مان کر لے کر آئے ہیں، وہ جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اس کا جذبہ اور ہوگا۔ اور صرف ایک ٹرکاؤ کام، اب میں نے ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے، اس کو ایک کسی کرنل نے پیسے دیے، جا یار یہ 2 لاکھ روپے اس میں جو آتا ہے جا کے لے آ۔ تو بھائی یہ کو قربانی اس طرح، یہ قربانی کی روح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ، ایک کرنل کی بات نہیں ہے، بہت سارے اسی طرح کے لوگ ہیں، یہ افسر شاہی لوگ اور ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، یہ ان میں سے زیادہ تر اسی طرح کے ہیں کہ جن کو قربانی کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بات چبھے بھی، لیکن میں اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے ایک اس بندے کو، وہ بندہ ہمارے پاس فارم پہ کام یعنی اس طرح کرتا ہے کہ ہمارے فارم کا مال لے کے جاتا ہے اڈے پہ، رکشہ چلاتا ہے اور وہ اس بندے کے بھی کوئی کام شام کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اس بندے نے اپنے یعنی رکشے والے کو 2 لاکھ دیا کہ یہ لو جاؤ اور جا کر اس میں جو آتا ہے جیسے آتا ہے تم جا کے لے آؤ، یعنی ایک ٹوٹکا پورا کرنا ہے کہ ایک ٹائم پاس کرنا ہے اور ہو گیا۔ تو یہ قربانی کی روح نہیں ہے میری جان۔ میری آج کی اس ویڈیو میں یہ گپ شپ کرنے کا آپ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اخلاقی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے، چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو اخلاقیات میں اور اسلامیات میں اور دینیات میں، ان سارے معاملات میں بات یہ بنتی ہے کہ سنت ابراہیمی اور اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو۔ تو اللہ کا ڈر، اور یہاں پہ بھی اللہ نے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا ڈر پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو اپنا الہ معبود مانتے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دل سے، صرف خانہ پوری لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کہ فلانا بھی کر رہا ہے، فلانا بھی کر رہا ہے، میں نے نہ کی تو فلانا کیا کہے گا، یار انہیں قربانی نہیں کی تھی، انہیں کو اتنے پیسے نے قربانی نہیں کرنے، یہ وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ اور یہ فضول بات نہیں۔ جذبہ ایمانی یہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، وہ سب سے قیمتی چیز تھی۔ سپنے میں، خواب میں جو چیز آتی رہی وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں سب سے محبوب ترین چیز قربان کرنی ہے۔ مختلف جانور باری باری قربان کیے، پھر بھی خواب آتا رہا، پھر اللہ کی راہ میں وہ سمجھ گئے کہ بیٹے کی بات ہے تو بیٹے کو لے کر گئے۔ تو بھائی ہمیں ساری چیز کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم لوگ سارے معاملے کی روح کو نہیں سمجھتے، جذبے کو نہیں سمجھتے، اللہ کی جو خشیت ہونی چاہیے دل میں، جو اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا کیا کہے گا اور فلانا کیا کہے گا۔ تو یہ بھائی بالکل بات غلط ہے۔ جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں، اپنی قربانیاں قبول کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جذبہ ایمانی، سنت ابراہیمی سمجھ کر، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے پھر قربانی کی جائے، جانور لیا جائے۔ تو گوشت اور ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جانور کو اچھی مالیت میں، اچھی قیمت میں خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرو، اچھے پیسے دے کر قربان کرو۔ یعنی اب اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 2 لاکھ کی چیز 15 لاکھ میں لے آؤ، لیکن اچھے پیسوں سے مراد یہ ہے کہ کنجوسی کر کے، جس طرح اب یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا یہ کرنل والا، تو اس طرح کی بات نہیں کرنی کہ ٹرکا دیا، تھوڑے سے پیسے نکالے، جا یار لے آ، بس کھانا پوری ہو جیسے، نہ یہ نہیں۔ ایک پراپر جس طرح کئی لوگ کرتے ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ، منڈیوں، ایک منڈی سے نہیں ملا دوسرے میں جاتے ہیں، خوبصورت نہیں تھا، پسند نہیں آیا، یا بھرا ہوا نہیں تھا، فربا نہیں تھا، ساری چیزیں دیکھیں، پھر دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے اور ایک اسلام کا اور دین کا حصہ مان کر اس کو کرنا۔ تو دوستو یہ باتیں ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو میں سے دیکھنے والوں کو کوئی نہ کوئی سبق ملتا رہے، کوئی نہ کوئی سیکھنے کے لیے کوئی بات ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں اسلام کو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے مسلمان جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، اربوں خربوں روپے پوری دنیا میں قربانی کے اوپر لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر اندر سے جذبات خانہ پوری کے ہوں تو وہ پیسہ لگانا کسی کام نہیں آتا۔ مثال ہے، ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے
اور جذبہ نہیں ہے، بغیر جذبے کے خانہ پوری کے لیے یا ریاکاری کے لیے یا لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے نا۔ اب عبادت ہے حج، اسی طرح یہ قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب جذبہ نہیں ہوگا، ایمانیات نہیں ہوں گی تو دوستو مقبولیت نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مقبول حج کا ذکر، تو مقبول حج کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا قبول ہونا۔ تو جب حج قبول ہونے کے الفاظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہوگا کہ کسی کا حج قبول نہیں بھی ہوتا ہوگا، تب بھی مقبول حج کی بات ہے۔ ہر چیز کی ضد اور متضاد موجود ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جہاں پر مقبول ہے تو وہاں پر ایسا بھی معاملہ ہوتا ہوگا کہ کسی کا حج نہیں بھی قبول ہوتا ہوگا، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات اور معاملات۔ تو لہٰذا ہمیں سیکھنے کی مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اندر جذبہ ایمانی، اخلاص، خلوص، اللہ کی رضا، یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی ہماری رائی کے دانے برابر بھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ فلانا کیا کہے گا، میرا جانور دیکھ کر محلے والے سڑ جائیں گے، میرا جانور دیکھ کر فلانا یہ سوچے گا کہ ہائے ہائے یہ ایسا لے کے آیا ہے۔ یہ ٹوریں اور ششکے اور گلیوں میں بیڑے بگانا، یہ سب بکواسیات ہیں، ان کا قربانی کی اصل روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی جانور لائیں اس کو طریقے سے پیار سے سنبھالیں، رکھیں، اچھی خوراک ڈالیں، تمیز کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ۔ جب قربانی کا وقت آئے پانی پلائیں اور کم سے کم تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ قربان کیا جائے۔ اچھی پراپر جگہ ہو جہاں قربان کیا جائے، اس کے گوشت کا خیال رکھا جائے، مٹی نہ لگے، گوشت گندا نہ ہو، مسلمانوں کے منہ میں لگنا ہے، کھانا ہے، لوگوں نے غریبوں کے ہاتھوں میں جانا ہے، تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور سب کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ آج پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کل کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی جانور مل جائیں قربانی کے لیے، ہم جائیں اور کچھ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔